www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج ہم 18ویں مجلس پڑھیں گے، جس میں سورۃ الفرقان کی آیت 21 سے لے کر سورۃ النمل آیت 58 تک تلاوت کی گئی. آج کا جو درس ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب الوصابی رحمہ اللہ، جن کی پچھلے سال وفات ہوئی ریاض میں، وہ شیخ ربیع حفظ اللہ کے سامنے یہ درس دیں گے. تو عنوان ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مومنین کے ساتھ رحمت اور کافروں کے لیے ڈراوا اور دھمکی. تو آپ فرماتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کچھ آیات سنی، جزاہم اللہ خیرا، اور اللہ تعالی ہمیں اور انہیں توفیق دیں. ایک بندے پر جو کچھ واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سے تمسک اختیار کریں، اور اس میں جو خیر اور ہدایت ہے اس پر غور و تدبر کریں. ہمارے بھائیوں نے ہم پر جو کچھ تلاوت کیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جو کہ سورۃ الفرقان میں ہے: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار یہاں با کثرت اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن. آج کے دن حقیقی و سچی بادشاہی رحمان کی ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور یہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا. یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ان حقائق کی، اور تحذیر فرمائی، ڈرایا، ساتھ میں ترغیب بھی دی کہ جو اس میں سچی خبریں ہیں ان کی. اور اس میں مومنین کے ساتھ وعدہ کیا گیا اور کافروں کو وعید سنائی گئی. تو اللہ عز و جل کا یہ فرمان وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس سے مراد یوم القیامہ ہے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ملائکہ فرشتے قیامت کے دن اتریں گے اور بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے. اس میں اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علو، اس کی بلندی کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے. اور اس کو دوسرے مقام پر بھی اس طرح فرمایا: یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں. من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کے اوپر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو وہ حکم دیتا ہے اسے کرتے ہیں. سورۃ النحل میں فرمایا.
تو قیامت کے دن فرشتے نازل ہوں گے بہت کثرت کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. آپ پر لازم ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس کی آیات پر تدبر کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس میں کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ نہیں ادا کیا مگر اس کے سب سے زیادہ مناسب مقام پر ہی اس کو ذکر کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں تدبر کا حکم دیا. سورۃ محمد میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہاں سورۃ النساء میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلافات پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت رحمت ذکر فرمائی الرحمن، یعنی الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس میں بیان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مؤمنین بندوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشخبری انہیں سنا رہے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی متفقن علیہ حدیث کے ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام، جس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہ جنات میں، انسانوں میں، جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں اس کے آثار ہیں. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں. وَبِهَا يَتَرَحَمُونَ، اور رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، بلکہ اسی کی وجہ سے کوئی وحشی درندہ بھی جو ہے اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے باقی جو 99 رحمت کے حصے ہیں انہیں اپنے پاس رکھا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. تو اللہ عز و جل نے اپنے ناموں میں سے یہاں الرحمن ذکر کیا اس مناسب مقام پر، تاکہ اللہ عالم، اللہ اپنے کلام کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تاکہ یہ واضح فرمائے کہ عنقریب وہ اپنے مومنین بندوں پر رحم فرمائے گا. اس کے بعد فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، یعنی آج کے دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہے. پھر کافروں کو عذاب سنایا اور وعید سنائی اور فرمایا کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن ہوگا کافروں پر بہت بھاری، بہت سخت، مشکل. تو قیامت کے دن مومنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، لیکن ساتھ ہی اس میں مشکلات ہیں اور عذاب ہیں، اور اس میں شدید وعید بھی ہے کافروں کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے منہج اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہ اپنے مومنین بندوں پر رحم فرمائے گا جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کے طریقے کی، ہدایت کی مخالفت نہیں کرتے.
کافروں کو وعید سنائی اور بیان فرمایا کہ جو کچھ حسرت اور ندامت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو آگے چل کر آیات میں یہ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی کوئی راہ لی ہوتی، یعنی آپ کے طریقے پہ چلا ہوتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ میرے پاس ذکر اور نصیحت آ گئی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کو عین موقع پر دغا دینے والا، چھوڑ جانے والا ہے. تو اس زمین پر کوئی بھی ایسا مسلمان موجود نہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل، آپ کے راستے کو جھٹلانے والا ہو، ورنہ تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. کیونکہ بلا شبہ جو سبیل الرسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چیز ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اپنے طریقے میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے اقوال و افعال میں، جنہیں آپ نے سنت بنا کر پیش کیا. اور امت فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوگا کہ تو یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ویوم یعض ظالم اپنے یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، ان کے طریقے پہ چلا ہوتا. تو سبیل الرسول کیا ہے؟ اس سطح زمین پر جو بھی، لیکن بعد ایسے مسلمان ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بعد ایسے مسلمان ہیں کہ جو سبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سبیل الرسول سے لوگوں کو روکتا ہے، خود بھی رکتا ہے اپنے سوء فہم کی وجہ سے، اپنے برے فہم اور برے غلط فہمی اور برے اعتقاد کی وجہ سے اور عدم مطابعت کی وجہ سے، یعنی جس چیز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے. جبکہ سبیل رسول کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں واضح فرمایا سورۃ النساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی بھی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پہ چلے تو ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ خود پھرتا ہے، اور اسے جہنم پہنچائیں گے، اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ بے شک سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس پر آپ اور مومنین یعنی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور جنہوں نے بھی ان کے مسلک کی پیروی کی سلف صالحین میں سے، جیسا کہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھ یہ روایت لائے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
کہ آپ نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہترین ہیں؟ فقال انا والذین معی، آپ نے فرمایا کہ میں اور جو میرے ساتھ ہیں، ثم الذین علی الافر ثم الذین علی الافر ثم کأنہ رفض من بقی، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر گویا کہ آپ ان کے علاوہ والوں کو مسرت کرنے والے تھے، ان تین کے علاوہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو جو ان کے آثار پہ نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے بعد میں آنے والے ہیں، آئے تھے، وہ اہل حدیث اہل سنہ ہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ سبیل النبی پر چلیں، اس کی اتباع کریں، الا یہ کہ آپ سلف صالحین کے مسلک پر، ان کے راستے پر چلیں، جس چیز پر وہ تھے، جس ہدایت پر اور جس عقیدے کے اوپر قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز پر سلف صالحین قائم تھے اس سے وہ حجت پکڑا کرتے تھے، یعنی اس کو بطور حجت پیش کرتے، جیسا کہ امام الذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلوم میں یہ ذکر کیا، اور شیخ البانی نے اسے صحیح فرمایا کہ عباد بن العوام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ ہمارے پاس آئے، 50 سال کی بات ہے یعنی، تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، ہمارے یہاں ایسی قوم پائی جاتی ہے معتزلہ کی، جو اس قسم کی حدیث کا انکار کرتی ہے کہ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وان اہل الجنۃ یرون ربہم، اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے۔ تو وہ شریک رحمہ اللہ نے مجھے یہ بیان کیا، میرے سامنے احادیث ذکر کی، تقریباً 10 احادیث اس تعلق سے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اما نحن فاخذنا دیننا عن ابناء التابعین عن الصحابۃ فهم عمن اخذوا، کہ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہم نے اپنا دین تابعین کی اولاد سے حاصل کیا، انہوں نے صحابہ سے، اور انہوں نے جن سے حاصل کیا، یعنی جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا۔ اسی طرح ابو الحسن المیمونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ خبردار کسی ایسے مسئلے میں کلام نہ کرنا جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو، کوئی پیشوا نہ ہو، یعنی سلف نہ ہو تم سے پہلے۔ تو سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس چیز کو لازم پکڑا جائے جس پر سلف صالحین تھے، پھر جس چیز پر سلف صالحین تھے اس کے لیے آپ کی دلیل کیا ہے، اس کے لیے آپ کے رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ وہ الراسخون من اہل العلم ہیں، ہر زمانے میں جو راسخ فی العلم، علم میں پختہ علماء کرام ہیں، وہ آپ کی دلیل ہیں، آپ کو پہنچانے والے ہیں فہم سلف تک، اور جس چیز پر سلف صالحین تھے ان کے منہج کی طرف۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصحیحین کی روایت میں یہ بھی فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك، کہ میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں چھوڑنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر قیامت آئے اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔
تو امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہم اہل العلم، وہ علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں جو یہاں جس طائفہ کا ذکر ہے، تو آپ کے لیے کوئی راہ، کوئی سبیل نہیں یہ جاننے کے لیے کہ جس چیز پر سلف صالحین تھے ان فضیلت والے زمانوں میں، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور جو ان کے بعد ہے، آپ کے لیے کوئی راہ نہیں اسے معلوم کرنے کی سوائے یہ کہ آپ اس کی مطابقت کریں اور اہل علم کی جو سبیل اور راستہ ہے، آپ کے زمانے کے جو اہل علم ہیں راسخین فی العلم، ان کو آپ لازم پکڑیں اور ان سے سیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برحق خبر دی کہ حق جو ہے ان اہل علم سے باہر نہیں جائے گا، انہی کے اندر حق موجود ہیں۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اس سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ اسی لیے بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان ایسی چیز سے تمسک اختیار کرے یا مسلمان کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرے اپنے گمان میں، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہو، ان سے متضاد ہو جس چیز پر سلف صالحین قائم تھے، پھر وہ سر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور پرواہ نہ کرے اپنے زمانے کے اہل علم کی طرف۔ ذرا آپ اس پر غور کریں کہ ہمارے بعض ائمہ نے کیا فرمایا جب ان سے طائفہ منصورہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے مراد کیا لی؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جب ان سے کہا گیا کہ ان ابا بکر و عمر قد ماتا، کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تو فوت ہو چکے، تو قال ابو حمزہ سکری، تو انہوں نے ابو حمزہ سکری کا نام لیا، یہ طائفہ منصورہ میں سے ہیں۔ حالانکہ اور ابو حمزہ کون تھے؟ من ائمۃ اہل السنہ، اہل السنہ کے ائمہ میں سے تھے۔ تو یہ روایت آپ کو ترمذی وغیرہ میں مل جائے گی۔ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت تو وہ ہے جو حق کے موافق ہو اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ سبیل رسول پہ چلیں جب تک آپ سلف صالحین کے متبع نہ ہوں، اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ سلف صالحین کے متبع ہوں اور ان کے منہج کا صحیح فہم آپ کے پاس ہو، الا یہ کہ آپ اہل علم جو راسخین اہل علم ہیں ان سے جڑے نہ ہوں، ان کے متبع نہ ہوں، جو طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ ہیں، جو کہ اہل الحدیث والاثر ہیں، اور جو بھی ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے اور ان کی تعظیم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق کو انہی کے اندر رکھا ہے محصور، ان سے باہر نہیں ہے، جیسا کہ صحیحین میں امام بخاری و مسلم نے روایت فرمائی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو یوں ہی قبض نہیں کر لے گا کہ لوگوں میں سے اسے اٹھا لیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ اٹھا لے گا، حتی اذا لم یطرق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، تو ان سے
سوال پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح فرمایا کہ حق جو ہے یوں نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم جو ہے وہ علماء کرام کی موت کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ شخص سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں حق کی اتباع پیروی کروں، پھر وہ علماء سے ہٹ کے ایک دوسری ہی دنیا میں رہتا ہے، دوسری ہی وادی میں سرگرداں ہیں، پھر وہ اہل علم سے الگ رہتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، اپنے کو خود مختار اور جو ہے مستقل سمجھتا ہے ان سے ہٹ کر، اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ دیکھتا ہے، بلکہ انہیں اپنے سے دور کرتا ہے اور انہیں حقیر سمجھتا ہے، ان کو برے برے القاب دیتا ہے اور ان پہ جہالت کی تہمت لگاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل علم ہیں یہ تو فقہ الواقع جو حالات حاضرہ ہیں مسلمانوں کے اس سے بالکل جاہل ہیں اور لا علم ہیں، اور اہل علم جو ہیں وہ تو صرف حیض و نفاس کے مسائل جانتے ہیں، سیاست کے امور میں ان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس کا کچھ علم ہے، تو ان سے صرف حیض و نفاس کے مسائل ہی پوچھا کرو۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے شرپسند لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں۔ امام ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل کے مقدمے میں فرماتے ہیں، یعنی باب قائم کرتے ہیں کہ استحقاق السنہ لمجیء احمد بن حنبل، سنت کا استحقاق ہوا امام احمد بن حنبل کی آمد سے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے اذا رأيت الرجل يتكلم في احمد بن حنبل فاتهمه، اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ امام احمد بن حنبل پہ کلام کر رہا ہے تو اسے برا جانو، اسے متہم کرو۔ اسی طرح دیگر ائمہ کے نام لیے کہ تم کسی شخص کو دیکھو جو امام ابو زرعہ یا امام ابو حاتم جو کہ دونوں الرازی ہیں ان پہ کلام کرے تو اس کے دین پر تہمت لگاؤ کہ وہ صحیح دین والا شخص نہیں ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں اگر آپ نجات کی راہ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اہل علم کی مطابقت کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم کسی عالم کی بھی عین ہی تقلید نہیں کرتے، اندھی تقلید، اور نہ ہی یہ جائز اور حلال ہے کہ انسان اپنے دین کے معاملے میں اہل علم کی محض تقلید کریں اس طور پہ کہ وہ فلاں اور فلاں کے لیے تعصب کریں، بلکہ واجب ہے کہ تعظیم کی جائے اہل علم کی۔ پھر آپ ان کے اقوال میں ہی سے کوئی قول لیں، کیونکہ حق ان سے خارج نہیں، اگر ایک کا قول موافق نہیں تو دیگر کا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے قول کی حکایت کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا سورۃ الفرقان میں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی راہ پہ چلا ہوتا، وہ راہ میں نے پکڑی ہوتی، اور یہ مل نہیں سکتی مگر علم کے ساتھ، کیونکہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ سبیل النبی پہ چلیں الا یہ کہ آپ اس چیز کے متبع ہوں، پیروی کرنے والے ہوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہدایت پر، علم نافع پر۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنے کرنے والے کو اس مطابعت پر ابھارتی ہے جو ظاہراً اور باطناً موجود ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہے آپ کے ظاہر امر میں بھی، یعنی آپ کے جو طریقہ ہے اس کی پیروی میں، آپ کے اقوال اور افعال میں، اور آپ کے باطن اعتقاد اور عقیدے میں بھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
کیونکہ یہی علم کا ثمرہ ہے اور اس کی برکت ہے، یعنی اس کی برکت اور ثمرہ اتباع ہے، اور وہ عمل ہے کہ جو بصیرت کے ساتھ ہو، ہدایت کے ساتھ ہو۔ تو آپ کو چاہیے ہے بارک اللہ فیکم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں میں برکت دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے کہ آپ سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں، تمسک اختیار کریں، اہل علم کی تعظیم کریں، اور اس چیز سے تمسک اختیار کریں جس کے سلف صالحین تھے، مطابقت کرتے ہوئے راسخین اہل علم کی، پھر جا کر آپ اپنے اس علم کو زینت دیں اپنے عمل سے، کیونکہ یہی علم کی برکت ہے اور یہی علم کا ثمرہ ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں اتباع کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ تجھ سے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہے، واللہ اعلم۔ آگے شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ ہم شیخ محمد بن عبدالوہاب الوصابی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس اچھے کلام پہ جو آپ نے پیش کیا، جس میں کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض آیات کی تفسیر آپ نے ذکر فرمائی، اور ان سے آپ نے یہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اسی طرح علماء کرام کا احترام جو کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار و متبعین ہیں، علماء ان کا احترام، اور وہ کون ہے؟ وہ ائمہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں رضوان اللہ علیہم۔ تو آپ کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سلف صالحین کی اتباع اور پیروی کریں، اس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ ہدایت پائیں گے، رہنمائی پائیں گے، اس پہ قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت پہ رہنے والا، رشد و ہدایت پر قائم بنا دے اور اس پر قائم رکھے۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک